سورۃ الصافات، صافات کا مطلب ہوتا ہے صفے باندھنے والیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤنث لفظ ہے، صفے باندھنے والے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ فرشتوں کے لیے ذکر آتا ہے تو مؤنث صفات آتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے کے اوپر جو گولتا آتی ہے وہ گولتا تائے مربوطہ کی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. قطار در قطار صفیں باندھنے والوں کی قسم. آرگنائزڈ لوگوں کی بات کر دی گئی، آرگنائزڈ مخلوقات کی بات کر دی گئی، قطار بنا کر جو رہتے ہیں، کیو میں رہتے ہیں. اور ہم انسانوں کو بھی اس سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو سویلائزڈ ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ قطار بناتے ہیں، صف بناتے ہیں، کیو بناتے ہیں، دوسروں کو بھی منظم رکھتے ہیں، خود بھی منظم رہتے ہیں. اور آپ کو اور مجھے تو قطار بنانے کی بہت اچھی، صف بنانے کی بہت اچھی پریکٹس نمازوں میں کرائی جاتی ہے. نماز سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس طرح تم نماز میں صف در صف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، آگے پیچھے نہیں بڑھ رہے ہوتے کہ سامنے والا صف کا جو ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قریب، جو پیچھے والا ہوگا وہ اللہ سے دور، سب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں آرگنائز ہو کے. دنیا کے معاملوں میں بھی اسی طرح سے آرگنائز ہو کر صف بنا کر کام کرو. پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی فرشتے جو منظم بھی ہیں اور جماعت کے اندر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کو جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ اسی کام کو بجا لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جماعت کی صفوں کا درست نہ ہونا یہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ جو ہماری نمازوں کے اندر صفوں میں اتنی گنجائش رہتی ہے، جگہیں رہتی ہیں، اس کو بھی مسلمان عورتوں کا فرض ہے کہ اس آداب کو سیکھیں کہ مسجد کے اندر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ورنہ جو مسلمان صفوں کا خیال نہیں رکھتے پھر ان کے لائف سٹائلز کے اندر بھی آپ کو بہت کمی کوتاہی نظر آتی ہے. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، سارے مشرقوں کا مالک ہے. بہت اعتراض کیا گیا ایک وقت تھا قرآن کے اوپر کہ یہ قرآن نے رب المشارق کیوں کہا ہے، مشرق کی جمع کیوں استعمال کی ہے. پھر سائنس نے آخر بتا دیا کہ ہر پلانٹ کا اپنا سورج ہوتا ہے اور ہر سورج کے ساتھ پھر اس کی اپنی ڈائریکشنز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز 1450 سال پہلے اس قرآن میں ہم مسلمانوں کو بتا دی تھی. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے. بعض نے کہا کہ ریت کے ذرے کم ہیں ان کے مقابلے میں جو ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لگائے ہیں، اتنے اللہ نے پلانٹس بنا دیے ہیں. ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے اور یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آسمان بنایا ہے یہ نہ صرف آپ کی اور میرے لیے پروٹیکشن ہے بلکہ اللہ نے میری اور آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے زینت کا سامان بھی بنا دیا. اور اللہ نے کیا کہا، خالی نمائش نہیں ہے، با مقصد چیز ہے. اللہ چیزوں کو ایسے ہی فلانٹ نہیں کرتا، اللہ با مقصد مخلوقات بناتا ہے. دہور ولہم عذاب واصف، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کائنات کے کچھ رول سائنس نے بتا دیے اور کچھ سائنسی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں، اور انسانوں نے ایک وقت میں ان احکامات کا مذاق بھی اڑایا، ایسے انسان بھی گزرے، لیکن جب سائنس نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر سب دل سے مان گئے. آج کے دور کا شرک سائنس کے قوانین کو سب کچھ سمجھنا، بہت بڑا شرک. سمجھایا جاتا ہے کہ سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. تمسخر جو ہے، یاد رکھیں یہ تمسخر جو ہوتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، نہ ماننے والوں کی طرف سے. تمسخر ہمیشہ کیا جاتا ہے مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کے لیے، تاکہ مبلغ اپنی بات پراپرلی بیان نہ کر سکے. اور اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ مبلغ کی طرف سے جو بتا دیا گیا، مبلغ اپنے آپ کو ان کے تمسخر سے بالا تر کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے.
اور یہ لوگ جیسے برائی پھیلاتے ہیں، جیسے اچھائیاں پھیلتی ہیں ٹیم ورک کے ساتھ، ایسے ہی برائیاں بھی پھیلتی ہیں ٹیم ورک کے ساتھ. آپ اپنے معاشرے میں گھوم پھر کر دیکھیں، جو برائی پھیلانے والے میڈیم ہیں، کیا وہ تن تنہا ایک ایک انسان کام کرتا ہے یا مل جل کر پوری پوری ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں؟ مل جل کر کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو دنیا میں بھیجا، یہ چاہتے تو مل جل کر اللہ کی عبادت کرتے، آرگنائز ہو کر اللہ کے قانون کو اپلائی کرتے دنیا کے اوپر، لیکن ان سب نے اللہ کی نافرمانی کی، اکثریت نے مل کر اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ بھی قیامت کے دن ان سب کو، اکثریت کو، جہنم میں ڈال دے گا. بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکایکی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے روک کر ان سے پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے، مل کر مبلغ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مل کر رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اللہ کے خلاف جتھا بندی کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے دنیا میں اللہ کے خلاف مل کر جتھا بندیاں کی ہوئی تھی، آج مل کر اللہ کے خلاف پلاننگ کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ چیز ان کو کیوں کہی جائے گی؟ تاکہ ان کے ریگریٹ میں، ان کے عذاب میں، ان کی اداسی اور غم میں اور اضافہ ہو جائے. یہ وہی فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. پوچھ کر ان کو اور اذیت کا شکار کیا جائے گا. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں اگر صراط مستقیم قبول کر لیتے، قرآن سے فائدہ اٹھا لیتے، تو آج آخرت میں تمہیں والنٹیرلی جو ہے یہ اس طرح سے صبر نہ کرنا پڑتا، تم آج جنتوں کے اندر ہوتے. اللہ ان کو اور زیادہ اذیت کا شکار کرے گا، اس طرح سے ان کے عذاب میں اور اضافہ کیا جائے گا. ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. جہنم کے اندر چیخو پکار بھی ہوگی، اذیت بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا، اور جھگڑوں کی آوازیں بھی ہوں گی. ایک دوسرے کے اوپر تکرار ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر بحثیں ہو رہی ہوں گی. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، آخرکار ہمارے رب کے اس فرمان کے مستحق ہم ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ اور میں دیکھ لیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کون میرا رول ماڈل ہے، کس کے لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلیاں لاتی ہوں، کس کے لائف سٹائل کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں، کس کے کلر کمبینیشنز کا، کس کی کلر چوائس کا، کس کی ڈریس کوڈ کا، کس کے کھانے پینے کا مجھے زیادہ علم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبا تابعین کا، یا کسی ایکٹر کا، یا کسی اینکر کا، یا کسی سنگر کا. میں خود دیکھ لوں کہ میں کس کے پیچھے چل رہی ہوں. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، جن کی نیتیں خالص تھیں، جن کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جن کے لائف سٹائل میں سنتیں زندہ تھیں. وہ ہیں مخلص بندے، خالص کر لیا جنہوں نے اپنے لائف سٹائل کو اللہ کے لیے 24/7 اللہ کے فرما بردار بن گئے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. نہ ہینگ اوور ہوگا الکوہل پینے کے بعد، نہ وامٹنگ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی. نہ عقل پر پڑے گی یہ شراب، نہ یہ عقل کو حیا سے غائب کر دے گی.
دنیا کی شراب کے نقصانات ہم تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا کی شراب کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. انسان کی عقل پر پہلا حملہ کرتی ہے، انسان کی حیا پر پہلا حملہ کرتی ہے. اللہ نے بتا دیا یہ کیسی شراب ہوگی جس سے نہ ان کو لیور کلاسز ہوگا، نہ ان کے لیور خراب ہوں گے، نہ ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑے گا، نہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی. اور اللہ نے کتنی پیاری بات کی کہ ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. کتنا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور کھانا آپ کو سرو ہو جائے. خاص طور پر آج کل رمضان کے مہینے میں افطاری کے بعد اٹھنے کا دل نہیں کرتا کہ انسان ایک گلاس اٹھ کر ڈسپینسر سے پانی نکال لے. کوئی آئے اور پانی پلا دے، کوئی آئے اور چائے کا پیالہ جو ہے وہ اٹھا کر وہاں سے یہاں رکھ دے، ہلا نہیں جا رہا ہوتا. اللہ نے جنت میں یہ لگژری رکھی ہے. جنت میں جانے والوں کو ہل کر محنت نہیں کرنی پڑے گی. سیلف سروس نہیں ہے وہاں پہ. آپ بیٹھے رہیں، آپ کو سرو کیا جائے گا. آپ کو سرو کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر خادم موجود ہوں گے. ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اللہ نے بتا دیا یہ کن کو ملیں گی؟ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹرا میرٹل افیئر سے دور رکھا، جنہوں نے اپنی نظروں کو بچا کر رکھا، جنہوں نے اپنی نظروں کی اللہ کی خاطر حفاظت کی. اللہ بھی ان کو بہترین طریقے سے انعام دے گا. جس نے ورک ہارڈ کیا اس کو، جس نے کہتے ہیں نا ورک ہارڈ پلے ہارڈ، جس کو مشکل کام کرنے کا موقع مل گیا پھر اس کو انجام بھی بہت اچھا ملے گا. اور ہم خواتین بھی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مردوں کے لیے ایسے انعامات کا ذکر کیا ہے، اللہ نے عورتوں کے لیے بھی انعامات رکھے ہیں. اللہ نے صرف اپنی حیا کی وجہ سے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا سامان رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ عورت کی خواہش بھی جانتا ہے. اللہ مرد کا خالق بھی ہے، اللہ عورت کا خالق بھی ہے. اللہ ہی نے تو جذبات اور خواہشات مرد میں ڈالے اور عورت میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے گا کہ آپ کے اور میرے دل میں کیا جذبے آتے ہیں. اس دنیا کے اندر عمل کرنے والے بنے، اس دنیا میں حیادار بنے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں کے اندر کن انعامات سے نوازتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے. آپ دیکھیں یہاں جو جنت کی عورتوں کی تعریف کی گئی ہے اس میں پہلے کہا گیا ہے ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. پہلے آنکھوں کی تعریف نہیں کی ان کی، پہلے ان کی نگاہ کی تعریف کی، یعنی ان کی حیا کی کوالٹی کو پرومیننٹ رکھا. جنت میں وہ عورتیں جائیں گی جو دنیا میں حیا کے ساتھ رہیں، مردوں کو گھور گھور کر آہیں بھرنے والی، ہائے اوئی یا اللہ کون آ گیا، کیسے مل لوں، کہاں سے سگنیچر لے لوں، کون سا آٹوگراف لے لوں، ایسے کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں پہنچ سکتی. جنہوں نے اپنی آنکھوں کو خوب ٹھنڈا کیا دنیا میں نامحرم مردوں کو دیکھ دیکھ کے. اللہ نے پہلے حیادار عورت کی صفت بیان کی کہ حیا ہوگی ان کے اندر، با حیا با وقار عورت. اور یاد رکھیں دنیا میں بھی جو متقی مرد ہوگا، جو متقی انسان ہوگا، اس کو با وقار با حیا عورت اچھی لگے گی. گگل کرتی ہوئی عورتیں متقی مردوں کو اچھی نہیں لگتی بالکل بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں خوبی یہی بتائی کہ ان میں حیا ہوگی. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب گفتگو ہو رہی ہے. جنت میں سارے جو ہیں وہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے رہیں گے. جنت میں سب لوگ جو ہیں وہ ہر وقت تسبیح نہیں پڑھتے رہیں گے، باتیں بھی کریں گے، انجوائے بھی کریں گے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ اب ان کو کانفرنس کال میں لا کر دی جائے گی. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے تھے. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. دنیا میں شاید ایک ساتھ فرینڈز تھے، لیکن دنیا میں کیسا فرینڈ تھا یہ جو جہنم میں پڑا ہوا ہے؟ یہ کہتا تھا کم آن، ڈونٹ ٹیک سیریسلی، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی، ڈونٹ ٹیک ریلیجن سو سیریسلی. اتنا تم اپنے آپ کے اندر ریجیڈیٹی لے کر آ رہی ہو، اتنی ایکسٹریمزم تمہارے اندر آ رہی ہے، اتنا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑنے والا نہیں ہے گناہوں کے اوپر. اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں پکڑتا. کم آن، کیا ہو گیا، چلو نا میرے ساتھ فلاں جگہ چلتے ہیں. کیا ہو گیا اگر اللہ نے منع کیا؟ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے روزہ رکھ کے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے شب قدر میں 1 گھنٹہ عبادت کر کے. ایسا شخص پھر کہاں ہوگا؟ جنت والوں کو دکھا دیا جائے گا. جس نے اپنے ایمان پر پختگی کا اظہار کیا اور جو اپنے دوست کی ایسی باتوں میں نہیں آیا اور ایمان پر جمع رہا، وہ تو پہنچ گیا جنت میں اور دوسرا چلا گیا جہنم کے اندر. تو عین ممکن ہے کہ دنیا میں ہمارے فرینڈز ہوں،
عین ممکن ہے دنیا میں ہم ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں، ہمارے کولیگز ہوں، لیکن جس نے اللہ کی بات مانی اس کا انجام الگ ہوگا آخرت میں، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا انجام الگ ہوگا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عمل کے لیے، علم کے لیے، محنت کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے کیا چاہیے؟ ارادہ اور وقت، یہ دو چیزیں درکار ہیں۔ عمل کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ارادہ کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ بھوک بھی ہوگی جہنم کے اندر، بھوک کا عذاب، اور جب بھوک لگے گی اور شدت کی بھوک لگے گی، انسان کو دنیا میں بھوک لگتی ہے تو انسان کو جو سامنے ملتا ہے انسان فریج کھولتا ہے اور کھانا شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس کی پسند کی چیز نہ بھی ہو، جو سامنے رکھا ہوگا کھانا شروع کر دے گا۔ جہنمیوں کے اوپر بھوک کا عذاب بھی ہوگا، بھوک لگے گی، کھائیں گے زقوم کا درخت، اور جب زقوم کا درخت کھائیں گے اور ان کے حلق سے نہیں اترے گا، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ ایسے لگ رہا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے یہ بریک ٹائم تھا، بریک کے اندر ان کو آگ کے عذاب سے بریک ملی تھی، اور جب ان کو بھوک لگ رہی تھی تو ان کے بریک ٹائم میں ان کو کھانے کے لیے اسنیک کے طور پر کیا دیا گیا؟ زقوم کے درخت کے پھل، کانٹے دار پھل، اور جب وہ حلق میں پھنس گئے تو اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی دیا گیا، اور بریک ٹائم ختم ہوا تو واپس دوبارہ سے جہنم کے اندر چلے گئے۔ ایک مچھلی کا کانٹا، آپ فش کھا رہے ہوں اور ایک کانٹا گلے میں پھنس جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنے دن تک گلے میں خراش رہتی ہے۔ کہاں کے جہنمیوں کا کھانا ہی کانٹے ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ نے وجہ بتا دی، کون پہنچا جہنم کے اندر؟ اینسیسٹر ورشپ کرنے والے، آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کو ماننے والے، آنکھیں بند کر کے ان کی رسومات کو فالو کرنے والے، آنکھیں بند کر کے انہی کے طریقہ کار کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے والے، انہی کے آثار پر چلنے والے۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ ہی کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے لیے مخلص کر لے، خالص کر لے۔ اب رسولوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ یہ جو بار بار انبیاء کی باتیں آتی ہیں قرآن کے اندر، آپ غور تو کریں اللہ کیا باتیں بتا رہا ہے۔ کیا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ کیا اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا تھی؟ اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنی آخرت سنوار لی، انہوں نے اپنی تقدیر کے معاملے پر تو صبر کیا کہ جو جتنے لوگوں کا ایمان لانا رکھا تھا ان کی تبلیغ کے بعد انہوں نے صبر کے ساتھ اس کو مانا، لیکن ان کی ایفرٹس اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی ایفرٹس اللہ قبول کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ایڈم دی سیکنڈ، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آیا تھا تو اس کے بعد جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اب باقی تمام انسان جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ 950 سال کی محنت، اور امیجن کریں پھر اس 950 سال کی محنت کے بعد جو اللہ نے ان کو پھل دیا، وہ کیا پھل دیا؟ اللہ نے کہا سلام ہے ان پر، سیلیوٹ ہے ان پر، کہ صرف 80 لوگ روایات میں آتا ہے 950 سال کے اندر ان پر ایمان لائے تھے، لیکن وہ اپنے عمل سے نہیں ہٹے، انہوں نے امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں چھوڑا، اس لیے کہ where there is a will there is a way، جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ ہمت دے دیتا ہے۔